بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 76 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حافظہ خلط ملط ہونے والے راوی اور طبقات روات سے متعلق بحث۔ آج کے سبق میں ایک تو ہم ان راویوں سے متعلق بات کریں گے جن کے حافظے میں خرابی پیدا ہو گئی تھی اور وہ خلط ملط کے شکار ہو گئے تھے، جس کو مختلط کہتے ہیں، اور اس طرح روات کے طبقات کے بارے میں بھی بحث کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 75 میں ہم نے راویوں کی تاریخ وفات کی پہچان سے متعلق گفتگو کی تھی، اور اس میں ہم نے جو مشہور شخصیات ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی تاریخ وفات اور ائمہ اربعہ کی تاریخ ولادت اور وفات اور سیاہ ستہ کے مصنفین کی تاریخ پیدائش اور وفات سے متعلق گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم ایک تو مختلط راویوں کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جن کے حافظے میں خرابی پیدا ہوئی تھی، اس کے لیے محدثین باقاعدہ ایک نوع کو ذکر کرتے ہیں جس کو اختلاط کہتے ہیں یا مختلطین کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے اختلاط کی تعریف کرتے ہیں۔ اختلاط کہتے ہیں فساد العقل، عقل خراب ہو جانا، یا اقوال بات چیت میں بے ترتیبی آ جانا، اور بات چیت میں بے ترتیبی یا عقل خراب ہونے کی پھر کئی وجوہات ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ بہت زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، یا اندھے ہونے کی وجہ سے، مل جانے کی وجہ سے۔ بعض محدثین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شروع سے درست ہوتے ہیں، وہ ان کا حافظہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اور لیکن بعد میں جب ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، یا بینائی چلی جاتی ہے، یا ان کی کتابیں جل جاتی ہے، یا کتابیں گم ہو جاتی ہے، یا ان کے پاس کتابیں شروع سے تھی ہی نہیں، صرف حافظے پر انہوں نے اعتماد کیا تھا اور بعد میں کتابیں تھی نہیں، اس لیے اب ان کو احادیث یاد نہیں ہیں، تو اس کو اختلاط کی جرح کہتے ہیں، اور اس بیماری والوں کو مختلط کہتے ہیں۔ تو اس کی کئی پھر انواع ہیں، جیسے بعض ایسے راوی ہوتے ہیں کہ ان کا حافظہ بہت زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، جیسے عطاء بن صائب الثقفی، ان کے بارے میں آتا ہے۔ اور اسی طرح بعض ایسے ہوتے ہیں جو بینائی چلی جانے کی وجہ سے مختلط ہوتے ہیں، جیسے عبدالرزاق بن حمام الصنعانی، مشہور محدث ہے، مصنف عبدالرزاق والے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مختلط یعنی اختلاط کے شکار ہو گئے تھے اور ان کی بینائی چلی گئی تھی، یا دیگر اسباب کی وجہ سے یعنی ان کی کتابیں جل گئی تھی، جیسے عبداللہ بن لہیعہ المصری۔ اس کے مختلط راوی کی روایت کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو روایات انہوں نے اختلاط سے پہلے کسی کو بیان کی ہو تو اس کی روایت قبول ہوگی، اور جو اختلاط کے بعد اس نے بیان کی ہوگی تو اس کی روایت رد کی جائے گی، اور جن احادیثوں کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ اختلاط سے پہلے کے ہیں یا بعد کے ہیں تو وہ تمام کے تمام رد کی جائے گی۔ تو یہ تین درجوں میں اس کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔ جو اختلاط سے پہلے ہو تو ان کی روایت قبول ہے، اور جو اختلاط کے بعد ہے اس کی روایت مردود ہے، اور جن کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ کون سے زمانے کے تو وہ مردود ہے۔ فائدہ کہتے ہیں کہ صحیحین کے مصنفین نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں بعض ایسی حدیث ذکر کی ہے، ایسے ثقات کی حدیث ذکر کی ہے جو مختلط ہے، لیکن چونکہ ان کی وہ حدیث تھی جو اختلاط سے پہلے کی ہے لہذا وہ مقبول ہے۔ اس فن کو اصول حدیث والے کیوں ذکر کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے، آسان ہے کہ جو محدثین اختلاط کے شکار ہو گئے تھے تاکہ ان کی روایت میں تمیز ہو کہ وہ اختلاط سے پہلے کے ہیں یا اختلاط کے بعد کے ہیں۔ باقی اس موضوع پر کتابیں کون سی ہے؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سب سے مشہور کتاب جو اس بارے میں ہے وہ ابراہیم ابن العجمی کی ہے، الاختباط بمن رمی بالاختلاط، یعنی وہ راوی جو اختلاط کے شکار ہوئے اس کے بارے میں تفصیل ہے اس میں۔
اگلی ایک قسم جو اصول حدیث کی ایک نوع ہے اس کو ہم ذکر کرتے ہیں، اور یہ طبقات روات سے متعلق ہے، جس میں تمام جو راوی ہے ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے کہ کون سے طبقے کے ہیں۔ تو سب سے پہلے طبقے کی تعریف کرتے ہیں۔ طبقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم القوم الذین تقاربوا فی السن والاسناد، ایک ایسی جماعت جو عمر میں اور اسناد میں یا محدثین سے اور اپنے شیوخ سے استفادہ کرنے میں ایک جیسے ہو، برابر ہو۔ جیسے مثلا صحابہ ہو گئے، تابعین ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے، عمومی طور پر ایک طبقے کے اور ایک زمانے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عمر میں اور سند میں برابر ہوتے ہیں۔ یعنی تقارب فی الاسناد کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو شیوخ ہے وہ دوسرے کے شیوخ ہو اور یا اس کے قریب قریب ہو۔ تقریباً سب کے شیوخ ایک جیسے ہو، مثلا امام بخاری اور امام مسلم کو لے لے تو سب کے شیوخ ایک جیسے ہیں۔ سیاہ ستہ کے مصنفین کے جو شیوخ ہیں وہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، یعنی سب تقریباً ایک درجے کے ہیں۔ طبقے کی پہچان کیوں ضروری ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے روات ہوتے ہیں جن کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اگر ہم کو طبقہ معلوم ہوگا تو طبقے سے پتہ چلے گا کہ یہ راوی پہلے کا ہے اور یہ بعد کا ہے۔ مثلا بہت سارے راوی ہے جن کا نام ابوبکر ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ 5ویں صدی کا ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی مشابہت کوئی نقصان نہیں دیتی۔ تو بہرحال طبقے کے پہچان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو اسم یا کنیت یا اس جیسے چیزوں میں ایک مشابہ ہو تو ان میں تداخل نہیں ہوگا، اس میں خلط ملط نہیں ہوگا، اس سے محفوظ ہوں گے ہم۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عنعنہ سے عنعنہ کی حقیقت مراد پر ہم واقف ہوں گے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ عن کے ذریعے سے روایت کرنے کو عنعنہ معنعن کہتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ عن کے ذریعے سے کبھی کبھی حقیقت کو چھپایا جاتا ہے، اور تو ایسی جگہ میں جہاں اس کی براہ راست روایت نہیں ہوگی تو وہ اگر عن کا صیغہ استعمال کرے گا تو ہم چوکنے رہیں گے اور اس کی حقیقت معلوم کریں گے کہ اس نے اس کی براہ راست نہیں سنی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ملاقات سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس فن کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے۔ باقی طبقات کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جو روات کی تاریخ پیدائش ہے اور وفات ہے وہ ہم معلوم کریں، کیونکہ طبقے میں ہمیں یہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، وفات کیا ہے، کن لوگوں نے اس سے روایت کی ہے اور یہ کن سے روایت کرتا ہے۔ باقی طبقات کے بارے میں مشہور کتابیں کون سی ہے؟ تو اس کے بارے میں جو سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے وہ ابن سعد کی کتاب ہے طبقات الکبریٰ۔ اس میں انہوں نے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے طبقات بیان کی ہیں۔ اس طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، انہوں نے بھی جو محدثین اور حفاظ ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کو طبقات پر مرتب کیا ہے، یعنی سب سے پہلے صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اس طرح انداز میں انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے۔ یہاں ایک فائدے کی بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ اوپر تو طبقات میں ہم نے بیان کیا ہے کہ طبقہ اس کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ درجے میں برابر ہو اور ایک اثر اور ایک زمانے سے متعلق ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طبقے کے لوگوں میں بھی کئی طبقات بنا دیے جاتے ہیں۔ جیسے مثلا صحابہ کرام کو بعض حضرات نے ایک طبقہ بنایا ہے کیونکہ وہ سب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ثابت ہے، لیکن بعض حضرات نے اس میں بھی طبقات بنائے ہیں، یعنی کئی طبقات بنائے ہیں، کیونکہ سب ایک درجے کے پھر اندر نہیں ہیں، کیونکہ بعض ایسے صحابہ کرام ہیں جو شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، بعض بعد میں ایمان لائے، بعضوں نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا ہے۔ تو بعض حضرات نے تو صرف صحابیت کو دیکھ کے اس کو ایک درجہ بنا دیا، اور بعض حضرات نے جو ذیلی فروق ہے اس کا بھی خیال رکھا اور اس میں پھر کئی طبقات بنا دیے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دو طبقوں میں شمار ہو، جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اعتبار سے پہلے طبقے میں ہیں، یعنی صحابہ کرام کے طبقے میں ہیں، اور دوسرے اعتبار سے یہ دوسرے طبقے میں ہیں کیونکہ یہ صاغر صحابہ کرام میں سے ہیں اور جن کی عمر کم تھی۔ تو پھر جن حضرات نے صحابہ کرام میں کئی طبقات بنائے ہیں
تو پھر انہوں نے مختلف باتوں کو دیکھا ہے، سبق الی الاسلام، جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا ہے، تو اس طرح انہوں نے اس کے ذیلی اقسام بھی بنائے ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 76، اس میں ایک تو ہم نے مختلطین راویوں کے بارے میں بحث کی اور اختلاط کی تعریف کی، اقسام بیان کیا، اور مختلط کی روایت کا حکم کیا ہے یہ بیان کیا، اور اس فن کی پہچان کا فائدہ کیا ہے یہ بیان کیا، اس بارے میں جو کتابیں ہیں وہ کتابیں ذکر کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے طبقات روات کے بارے میں بحث کی کہ طبقات روات ایک تو کس کو کہتے ہیں اور اس کی پہچان کا فائدہ کیا ہے اور اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، اس بارے میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ کون سی ہے، اور اس بارے میں ایک ضروری بات جو قابل ملاحظہ ہے وہ ذکر کی۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ ان روات کے بارے میں ذکر کریں گے جن کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، موالی راوی یا ثقہ اور ضعیف راویوں کے بارے میں بحث کریں گے انشاءاللہ۔